معلوم ہے کورونا سے بھی بڑا کورونا ہے کون سا معلوم ہے؟ ابھی نوجوانوں میں یہ کورونا پھیل گیا ہے، وہ فری فائر کا گیم، فری فائر والا گیم سنے؟ اور پب جی کتنا ڈینجر آپ نے دیکھا؟ یہ گیم اتنا ڈینجر ہے کہ اس میں ایک لڑکا کہتا ہے بندہ 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 کو مارو، بندہ کو مارو۔ اب بتائیے بندے کو مار رہا ہے؟ بندہ معلوم ہے کس کو بندہ کہا جاتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے والوں کو بندہ کہا جاتا ہے، عبد کہا جاتا ہے۔ اور آج یہودیوں کی سازش کے شکار ہمارے یہ نوجوان ہیں۔ فری فائر کھیل رہا ہے، اس میں ایک نکلا وہ کسٹم کر کے کوئی چیز، کسٹم، 4 لڑکے مل کر کے وہ جوا کھیلتے ہیں، جوا پیسے لگاتے ہیں، اور یہ جوئے کی ایک شکل ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا تھا جو آدمی جوا کھیلے، جو آدمی جوا کھیلے یا جوئے کی کسی بھی شکل میں اپنے آپ کو شامل کرے تو گویا کہ اس نے خنزیر پگ کے گوشت کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، یا اس کی خون اور اس کے بلڈ اور اس کے خون کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، یعنی اتنا گندا وہ کام کر رہا گویا کہ وہ خنزیر کھا رہا ہے۔ پب جی گیم کھیلنے والوں اور فری فائر کھیلنے والوں سنو، حالات تو اتنے برے۔ ابھی اتر پردیش کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایک بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے ریچارج کرنا ہے، موبائل پہ ریچارج کے لیے مجھے پیسے دو۔ باپ نے کہا کیوں؟ رات بھر جاگنے کے لیے پیسے دو، پڑھائی نہ ہونے کے لیے پیسے دو، 24 گھنٹہ موبائل میں لگا رہتا ہے، ایسا چپکتا ہے۔ آج تک کوئی آدمی اپنی بیوی سے اتنا نہیں چپکا ہوگا جتنا تو موبائل سے چپکتا ہے، اتنا اتنا دیر تک اس کے اندر لگا رہتا ہے۔ کوئی مہمان بھی آ جائے سلام بھی کرے تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتا ہے۔ بلائے ماں بلاتی رہے لیکن جواب نہیں، باپ بلاتا رہے لیکن جواب نہیں۔ اتنا بڑا نشہ، اتنا بڑا نشہ۔ باپ نے کہا نہیں پیسہ دوں گا۔ دیکھیے کتنا ڈینجر ہے یہ۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان۔ یہ جوا، شراب، یہ سب شیطان کے کاموں میں سے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ کتنا ڈینجر ہے۔ بیٹے نے رات میں چھری نکالی، اچھا پیسہ تو نہیں دے گا، ریچارج نہیں کرائے گا۔ رات میں چھری نکالی بیٹے نے، اور اسی چھری سے اپنے باپ کو قتل بھی کر دیا۔ اپنے بیٹوں کو آزاد چھوڑنے والوں، آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج ہمارا بچہ اتنا بگڑا ہوا کیوں ہے؟ آج پکنک منانے کے لیے ہمارا بچہ جاتا ہے گرل فرینڈوں کے ساتھ، نہ جانے کن کن پارکوں میں جا کر کے بیٹھ کر کے نوٹنکی کرتے رہتا ہے۔ نیو سال کی مبارکبادی کی شکل میں لوگ جشن منا رہے ہیں، حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کی زندگی سے ایک ایک سال کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسے افسوس کرنا چاہیے، اس کو باقاعدہ بے چین ہو جانا چاہیے کہ میری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا ہے، 1 سال کم ہو گیا، اور ہیپی نیو ایئر کے نعرے لگا رہا ہے۔ یوں سمجھ لو مولانا ابوالکلام سلفی کی عمر 50 سال، 55 سال، 60 سال ہے، اور 50 سال میں 1 سال کم تو 49 سال بچے۔ ایک اور سال کم 2021 اگر چلا جائے گا تو 48 سال بچیں گے۔ یوں سمجھ لو آپ کی زندگی 40 ہے تو 39 سال بچیں گے۔ ایک ایک سال آپ کی زندگی سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور تم جشن میں ڈوبے ہوئے ہو، ہیپی نیو ایئر کے نعرے لگا رہے ہو، اور نہ جانے کون کون سے بیہودہ کام کر رہے ہو، اور گانوں کے اندر شریک ہو رہے ہو، آرکسٹرا کے اندر شامل ہو رہے ہو، ڈانس اور گانا دیکھ رہے ہو۔ میرے پیارے ساتھیو غور کرو، ہم اور آپ کہاں ہیں، اور اتنے زیادہ بگڑنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کورونا وبا آنے کے بعد بھی ہمارے اندر سدھار نہیں ہے۔ ہم نے مسجدوں کو نہیں پکڑا، ہم نے قرآن کو نہیں پکڑا، ہم نے تلاوت قرآن کو نہیں پکڑا۔ آج ہر کسی کے موبائل کے اندر بھوجپوری گانے موجود۔ نوجوان تو نوجوان ہیں، بوڑھے بھی جوان ہو چکے ہیں۔ یہ بھوجپوری گانا نکلا نہیں، بوڑھا بھی دیکھتا ہے اتنا غور سے۔ حاجی صاحب، ایک حاجی صاحب بھوجپوری فلم دیکھ رہا تھا اور گانے بھی،
اور وہ نوٹنکی والی گانے، جس لڑکی کی تصویر دیکھ لو اللہ کی قسم کھانا اندر نہ جائے، اتنی بیہودہ ہے۔ ایک لڑکا لڑکی بھائی بہن مل کر کے تو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، اور ایک حاجی صاحب بھوجپوری ٹچمی کر کے پتہ نہیں کون سا گانا نکلا ہے، کس انداز سے۔ ایک جگہ میں پروگرام میں جا رہا تھا، ڈرائیور نے لگا لیا بھوجپوری گانا، میں نے کہا مت لگاؤ یار، قرآن کی آیت لگاؤ، تقریر لگاؤ، یہ سب لگاؤ۔ کہنے لگا مولوی صاحب آپ آرام سے سو جائیے، اگر نہیں لگائیں گے اور بھوجپوری گانا نہیں سنیں گے تو ہم گاڑی نہیں چلا پائیں گے، ہم سو جائیں گے۔ حال دیکھیے، ہم نے کہا نہیں دوسرا لگا لو، تقریر لگا لو، کچھ اور لگا لو، مشاعرہ لگا لو، کچھ اور لگا لو، یہ مت لگاؤ۔ کہا نہیں لگائیں گے، اگر دوسرا لگا لیں گے تو ہم کو نیند آ جائے گی۔ ہم نے کہا کہ چلو بھائی موت سے بہتر ہے تم آہستہ کر کے سن لو۔ یہ حال ہے ڈرائیور، مسلمان ڈرائیور کا یہ حال ہے۔ جتنے بھی ڈرائیور لوگ حضرات ہیں سب کے گاڑیوں میں وہی بھوجپوری گانے لگے رہتے ہیں۔ حالات دیکھیے یہ ہوا کیوں؟ کیا یہ اسلام صرف مولویوں کے لیے؟ کیا یہ اسلام صرف مدرسہ میں پڑھنے والے مولویوں اور طلباء اور طالبات کے لیے؟ کیا اسلام صرف حاجیوں کے لیے؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، ایسا اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے اصل زندگی کو سمجھا ہی نہیں ہے، اصل مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آئی میرے بندو، ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ آئی میرے بندو، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم کو ہم نے بیکار پیدا کیا ہے؟ ہم نے تمہیں موج مستی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں انجوائے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں لڑکی بازی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں شراب پینے کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر فضول خرچی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اور کیا تم میرے طرف لوٹ کر کے نہیں آؤ گے؟ اے میرے بندو، تیرا یہ سوچنا بہت بڑی نادانی ہے، بیوقوفی ہے۔ اے میرے بندو، تمہارا یہ سوچنا غلط ہے۔ تمہیں مرنا ہے، میرے پاس آنا ہے، اور تیرے اعمال میرے پاس آئیں گے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ آج کا مسلمان سمجھتا وہی کفاروں والا عقیدہ، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ تھوڑی زندہ کرے گا، تھوڑی حساب لے گا۔ آج ہماری زندگی میں اسلام کیوں نہیں ہے؟ ہم نے اصل مقصد کو نہیں سمجھا۔ مقصد جانتے ہیں؟ ٹارگٹ معلوم ہے؟ ہمارا مقصد مسجد بنانے کا کیوں ہے؟ تاکہ لوگ عبادت کریں۔ مسجد ہم نے بنا لی ہے، املی ٹولہ کے لوگوں نے مسجد بنا لی، ہم نے اور آپ نے مسجد بنا لی، اور مسجد بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اب مسجد کے اندر اذان ہو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ اذان کی آواز دی جائے، اور ہمارے یہاں املی ٹولہ کے لوگ گھروں میں بیٹھے رہے، مسجد ہی میں نہ جائے۔ میرے بھائیوں، تو مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا ہے۔ تم نے تو مسجد بنائی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اذان دی جا رہی ہے صرف نام نہاد کے لیے کہ مسلمان بستی ہے، اذان دے دو، بس اذان دے دو۔ میرے بھائیوں، اذان دے دینے سے کام نہیں پورا ہوگا، بلکہ اذان دے جانے کے بعد لوگوں کو مسجد میں جا کر کے عبادت کرنی ہوگی، تبھی مسجد بنانے کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ ایک آدمی دلی گیا، کولکاتہ اور بمبئی گیا، اور بمبئی کمانے کے لیے گیا، لیکن کما نہیں رہا ہے، بلکہ وہاں پہ گھوم رہا ہے، وہاں پہ انڈیا جا کر کے وہاں پہ الگ الگ جگہوں کو دیکھ رہا ہے،
وہاں پہ تاج محل کو دیکھ رہا ہے، بمبئی جانے کے بعد وہاں پہ سمندر کے کناروں پہ جہو چپاٹی کے پاس جا کر کے سمندر کا مزہ لے رہا ہے، سمندر کے اور جا کر کے وہاں پہ حاجی علی کے دربار میں جا کر کے لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے، وہاں پہ سجدے کرنے والوں کو دیکھ رہا ہے، وہاں پہ کٹھ ملاؤں کو نوٹنکی کرنے والوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کمانے کے لیے گیا، کما نہیں رہا ہے، اب بتاؤ مقصد پورا کیسے ہوگا؟ اس کی بیوی کی زندگی کی پرورش کیسے ہوگی؟ اس کے بچوں کی پرورش کیسے ہوگی؟ اس کا گھر کیسے چلے گا؟ مقصد کمانے کے لیے گیا، گھوم رہا ہے، ہم اور آپ نے مقصد ہی کو بلا دیا۔ ایک لڑکا پڑھنے کے لیے ہم نے اور آپ نے بھیجا، اپنے بچے کو کالج میں بھیجا، مدرسے میں بھیجا، یونیورسٹی میں بھیجا، اب وہ لڑکا پڑھتا نہیں ہے بلکہ لوڈو گیم کھیل رہا ہے، وہ لڑکا فری فائر گیم کے اندر موجود ہے، وہ لڑکا الگ الگ چیزوں کے اندر مبتلا ہے، لڑکی کے ساتھ گرل فرینڈ کے ساتھ جا کر کے ٹائم پاس کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس مقصد کے لیے گیا وہ مقصد پورا نہیں کر رہا ہے۔ غور سے اور دلوں کے اندر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ املی ٹولہ کے لوگوں، کیا وہ لڑکا سکسیس ہو سکتا ہے؟ کیا وہ لڑکا امتحان میں پاس ہو سکتا ہے؟ کیا وہ لڑکا ٹاپ کر سکتا ہے؟ کیا وہ لڑکا اپنی پڑھائی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ آپ کہیے گا کیسے مولوی صاحب؟ بالکل نہیں۔ پڑھنے کے لیے گیا اور گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہا، پڑھتا ہی نہیں ہے، کرکٹ میں بیزی ہے، گیم میں بیزی ہے، فلموں میں بیزی ہے، گانوں میں بیزی ہے، وہ کیسے سکسیس ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے مقصد کو نہیں گیا باپ کا پیسہ اڑا رہا ہے۔ آپ اور ہم دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے آئے اسی مقصد کو ہم نے اور آپ نے بھلا دیا، اسی مقصد کو بھلا دیا، اور یہی مقصد جناب محمد رسول اللہ بھی لے کر کے آئے۔ تمام انبیاء، تمام رسول، تمام رشی منی، تمام پیغمبر اسی مقصد کے تحت دنیا کے اندر رائے، اور تمام نبیوں نے اسی مقصد کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور آپ نے اعلان کر دیا، اور کائنات کے لوگوں، محمد رسول اللہ تیرے درمیان اگر آیا ہوا ہے، اور نبیوں نے یہی کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ آئی دنیا کے لوگوں، ہم نے رسولوں کو، ہم نے پیغمبروں کو، ہم نے رشی مونیوں کو دنیا کے اندر بھیجا، تو بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو دعوت اللہ دی جائے، لوگوں کو بتایا جائے تمہیں دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد یہ کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت ہم اور آپ کہاں کر رہے ہیں؟ بس ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ عبادت کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ عبادت ہے؟ عبادت نہیں ہے ہماری زندگی میں، اللہ کی قسم۔ عبادت کہاں ہے؟ نماز پڑھ لینا عبادت ہے؟ اور نماز کتنے پرسنٹ لوگ پڑھتے ہیں بتائیے تو؟ آپ کی اسی مسجد کا اندازہ لگائیے، فجر میں جائیے 5 6 10 ملیں گے، اس سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ بقیہ مسلمان کہاں گئے؟ جمعہ کی نماز چھوڑیے آپ، 5 وقت میں مسلمانوں کی تعداد مسجدوں میں ہندوستان کے اندر اگر 25 کروڑ آبادی ہے تو صرف 1 یا 2 کروڑ آپ کو پورے ہندوستان میں نمازی نظر آئیں گے۔ یہ 23 کروڑ یہ مسلمان کہاں ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کیا کھاتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ یہ مسلمان مسجدوں میں کیوں نہیں دکھتے؟ ان کا دل مسجدوں سے کیوں نہیں لگتا؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں، مقصد کو بھولا ہوا ہے، مقصد کو بھول گیا، ورنہ اگر مقصد کو نہ بھولتا تو میرے بھائیوں محمد رسول اللہ اسی مقصد کے تحت دنیا کے اندر زندہ رہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے احد پہاڑ کے برابر اگر مجھے سونا دے دے، غور سے سنو کٹیہار کے لوگوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے احد پہاڑ کے برابر مجھے سونا دے دے تو میں اس پہاڑ اور اس سونے والی دولت کو، اس سونے جیسے پہاڑ کی دولت کو میں 2 سے 3 دن یا 1 رات میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا، 2 رات میں خرچ کر دوں گا یا 3 رات میں خرچ کر دوں گا، 3 رات سے زیادہ میں یہ دولت اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے، دولت کی وجہ سے کہیں میں اللہ کو بھول نہ جاؤں، اور دولت کے چکر میں کہیں میں عبادت کے اندر کمزور نہ ہو جاؤں۔ آج
مسلمان دولت 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 کے چکر میں پڑا ہوا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہائے رے دولت، ہائے رے دولت، ہائے رے میرا مال، ہائے رے میرا مال. الہاکم التکاثر، دولت کی کثرت اور دولت کی لالچ نے لوگوں کو اتنا برباد کر دیا کہ اذان ہو رہی ہے لیکن مسجدوں کی طرف قدم نہیں بڑھتا. دولت کا نشہ اور دولت کا لالچ مسلمانوں کے اندر اتنا زیادہ آ گیا. اللہ کی قسم، وہ صبح 3 بجے اٹھ کر کے جا کر کے اپنے کھیت میں جا کر کے پانی کو اپنے کھیت میں ڈال سکتا ہے، اناج کو بہتر بنا سکتا ہے، وہ اپنے جانور کو چارہ دے سکتا ہے، وہ اٹھ کر کے جا کر کے ٹرین پکڑ سکتا ہے. لیکن دولت کا ہوس اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ وہ مسجدوں میں جا کر کے عبادت نہیں کر سکتا. الہاکم التکاثر، لوگوں کے دلوں میں دولت کی لالچ اتنی زیادہ آ گئی ہے، اتنی زیادہ. ایک بوڑھا آدمی بھی سوچتا ہے کہ کل اور مجھے پیسہ مل جائے، میرا بیٹا اور کما لے، میرے پاس اور دولت آ جائے. بوڑھے کا پاؤں قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، پھر بھی دولت کی ہوس جا نہیں رہی. امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا اگر انسان کو ایک دولت کا ایک پہاڑ دے دیا جائے، لو ان ابنی آدم وادیا من ذہب، سونے کا ایک پہاڑ اگر کسی انسان کو دے دیا جائے تو انسان کا پیٹ نہیں بھرے گا. وہ کہے گا حل من مزید، ایک اور پہاڑ چاہیے، ایک اور پہاڑ دے دو دولت کی، ایک اور دے دو. آپ نے فرمایا او لوگو، تمہارا دولت، تمہارا مال کیا ہے تم جانتے ہو؟ ما اکلتا وافنیتا، ما اکلتا، جو تم نے کھایا اور جس کو تم نے فنا کر دیا، کھا لیا ختم کر دیا، وہ تیری دولت ہے. جو تو نے ما لبستا، جو تم نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا وہی تیرا مال ہے. اور تصدقتا فَأَمْزَيْتَ، یا جو تم نے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور آخرت کے لیے جمع کر لیا، وہی تیرا مال ہے. دنیا میں جو بینک بیلنس ہے یہ تیرا مال نہیں ہے، دنیا کے اندر جو کھیتی ہے یہ تیرا مال نہیں ہے. آج تیری جسم سے تیرا روح نکل جائے، جسم سے تمہاری زندگی ختم ہو جائے، اللہ کی قسم وہی بیٹا جو تم سے بڑی محبت کرتا ہے تمہیں اٹھا کر کے قبر کے اندر ڈال دے گا اور تیرے مال کا بٹوارا کر لے گا. تیرا دولت وہ نہیں ہے، تیرا دولت وہ ہے جو تو نے دنیا میں اللہ کے راہ میں خرچ کیا، وہی تمہارا دولت ہے. انسان مالی مالی کہتا ہے. آج ہم دین سے دور ہونے کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اور آپ دولت کے بہت بڑے لالچی بن چکے ہیں، بہت بڑے لالچی بن چکے ہیں، دولت کے حریص. اور امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا، منظر دیکھیے منظر، اور لوگ کیسے تھے اللہ کے راہ میں، کیسے قربانیاں پیش کیا کرتے تھے. آپ نے کبھی فرمایا تھا، امام کائنات کے الفاظ ہیں، آپ نے کبھی کسی موقع پہ آپ نے فرمایا تھا لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا امین الحلال امین الحرام، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کریں گے. مال آنا چاہیے، آنا چاہیے، آنا چاہیے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے اور مال جمع کر کے اپنے گھروں کے اندر رکھیں گے. امام کائنات فرماتے ہیں اسی مال سے اگر وہ حج کریں گے تو اس کا حج بھی نہیں ہوگا. وہ مال کھا کر کے مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھیں گے تو اس کی نماز بھی برباد ہو جائے گی. وہی مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ مال اللہ قبول نہیں کرے گا، ریجیکٹ کر دے گا، ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اس وجہ سے امام کائنات نے فرمایا حلال مال کمایا کرو. اور قرآن کی یہ الفاظ موجود ہیں، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے رسولو تم نیک پاک مال کھایا کرو، وعملوا صالحا، اور اپنی زندگی میں نیک اعمال کیا کرو. ام دحدہ، ابو دحدہ کو دیکھو کیسے مالدار تھے اللہ کی قسم، لیکن اس کو یقین تھا مرنا ہے. اسے معلوم تھا
وہ جانتے تھے اگر اسی دین کے اوپر قائم رہا اور اپنے ایمان کو بچا کر کے اگر انتقال کر گیا تو انشاءاللہ دخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہوں گا۔ وہ جانتا تھا، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو معلوم تھا، وہ جانتے تھے اگر ایمان کی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ایک آدمی، ایک بچہ، یتیم بچہ، غریب بچہ محمد رسول اللہ کے دربار میں آیا اور اللہ کے نبی سے شکایت کرنے لگا کہ اللہ کے نبی میں دیوار کھڑی کر رہا ہوں، میں دیوار دے رہا ہوں، لیکن ایک آدمی ہے بغل میں، اس آدمی کا ایک درخت ہے، وہ دیوار کے بیچوں بیچ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی میں نے اس سے بہت مرتبہ ریکویسٹ کیا، میں نے پیسہ دے کر کے اس سے خریدنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی وہ میری بات نہیں مانتا ہے، اگر آپ کہتے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ درخت کا پھل میرے گھر کے اندر گرتا ہے، میرے باغیچے میں گرتا ہے، جھگڑا ہوتے رہتا ہے، اللہ کے نبی آپ جھگڑے کو مٹا دیجئے اور آپ اس درخت کا پھل، اللہ کے نبی اس درخت کا پھل یا اس درخت کو ہم کو خریدوا دیجئے، پیسے سے ہو، ریکویسٹ کر کے یا آپ گزارش کر کے وہ درخت کا پھل، وہ کھجور کا درخت مجھے دلوا دیجئے۔ نبی نے اس کو بلوایا، منظر سنیے، منظر، دولت کے پجاریوں اور دولت کے لالچیوں اور دولت کے چکر میں صبح و شام کرنے والوں، ذرا اس منظر کو آپ دیکھو۔ آپ نے بلایا، صحابی رسول بھی موجود، بہت سے صحابی موجود، آیا سامنے، آنے کے بعد نبی اکرم نے اس سے پوچھا دے دو، اس کو دے دو، یہ تم درخت دے دو، جتنا پیسہ چاہیے لے لو۔ کہا کہ نہیں میں نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا دے دو، میں کہہ رہا ہوں دے دو۔ کہا نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا دے دو، اگر تم یہ کھجور کا ایک درخت دے دے تو میں جنت میں کھجور کے درخت کا وعدہ کرتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں جنت میں کھجور کا درخت ملے گا۔ اس نے، وہ اتنا بڑا لالچی تھا، مکھی چوس جانتے ہیں؟ مکھی چوس کس کو کہتے ہیں؟ مکھی چائے پہ گر جائے یا دودھ پہ گر جائے یا شہد پہ گر جائے، اس مکھی کو آدمی اٹھا لے، چوس لے، پھینک دے، اس کو بولتے مکھی چوس۔ اتنا بڑا مکھی چوس تھا، اس کو تو مرنے ارنے کا ڈر تھا نہیں اور آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ کہنے لگا نہیں مجھے نہیں چاہیے جنت میں درخت و رختہ، میں نہیں دے سکتا۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو دحدہ ہے، وہ اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر میں یہ درخت خرید کر کے اس کو دے دوں تو کیا مجھے بھی جنت کے اندر کھجور کے درخت ملیں گے؟ نبی نے فرمایا ہاں اے ابو دحدہ، اگر تو نے خرید کر کے دے دیا اس یتیم اور غریب بچے کو تو تمہیں بھی جنت کے اندر کھجور کا درخت ملے گا۔ منظر دیکھیے، وہ آدمی اٹھا اور اس سے کہنے لگا تم نے کیا میرا باغیچہ دیکھا ہے؟ مدینے کے اندر اس کا باغیچہ 600 کھجور کے درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ 600 کھجور کے درخت، ایک نہیں دو نہیں، 600 کھجور کے درخت، اور ہر کھجور کا درخت سب سے اعلیٰ کوالٹی کا تھا، ہائی لیول کا کھجور تھا، اس کے درختوں میں ہائی لیول کا۔ نبی اکرم ان کے کھجور کو کھایا کرتے تھے اور وہاں پہ جو چشمہ بہتا تھا اس کے پانی کو اللہ کے نبی پیا کرتے تھے۔ اس نے کہا ہاں اے ابو دحدہ، کون نہیں تمہارے باغیچے کو جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ فلاں بندے سنو، میں سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ وہ 600 درخت کا باغیچہ تم لے لو اور چشمہ بھی لے لو، بنا ہوا گھر مکان بھی لے لو، لیکن تم ایک درخت کے یتیم بچے کو دے دو۔ غور کیجئے، مال کے لالچیوں اور دولت کے نشے میں چور لوگوں، ذرا غور کرو، دنیا میں ڈوبنے والوں سنو۔ اچھا تعجب کرنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، دے دیا۔ بیوی سے کہا بیوی نکلو، ہم نے اس کو دے دیا ہے، بیچ دیا ہے۔ بیوی کہتی ہے کتنے میں؟ کہا جنت کے کھجور کے درخت کے بدلے میں نے بیچ دیا۔ بیوی بھی ہو ایسی، ہماری اور آپ کی بیوی ہوتا ہے
ہم نہیں نکلے گا تم نے کیوں بیچ دیا؟ ہم کو نہیں چاہیے جنت انت۔ بیوی ہو تو ایسی فوراً نکلتی ہے اور کہتی ہے میرے شوہر تم نے بہت بہترین سودا کیا ہے، تم نے بڑا فائدہ مند سودا کیا ہے، مجھے معلوم ہے جنت کے درخت کا ایک پتے کی دوری یا اس کے اندر سائے کی دوری اگر کوئی آدمی 40 سال تک سفر کرے تو ایک پتے کی سائے کی دوری کو وہ پار نہیں کر سکتا۔ آئی ابو دحدہ تم نے بہت اچھا سودا کیا ہے، یہ کہہ کر کے اس کی بیوی باہر نکل جاتی ہے۔ مسلمانوں، دولت کے لالچیوں، آج ہم اور آپ دین سے دور ہیں کیونکہ ہم نے دولت سے بہت زیادہ محبت کر لیا ہے۔ ہم اور آپ دین سے دور اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم نے دولت کو بہت زیادہ سمجھ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سب سے اوپر پیسہ